چشتی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ العیاذ باللہ یہ تو پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تہمت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کتابوں میں درج آ گیا ہے، تو دیکھیے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، رہا دیگر کتابیں ان میں تحریفات اور الحاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا، یہ جھوٹ ہے اور ایک الحاقی چیز ہے۔ میں اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی میرے سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ، یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وقال بالفارسیۃ من پیغمبرم، یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے۔ آخر میں 22ویں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالکین، جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے، اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے۔ فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کی طرف منسوب ہے، اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی، تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منسوب کی گئی العیاذ باللہ، اور اس کا ایک عام سطحی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بحث کلمہ طیبہ میں اپنا نام نبی پاک کی جگہ پر ڈالنا کیسا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھ گیا ہوں، شاید آپ کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ کلہنے چ کی لکھیا ہے میں تو 14 سال ہے مولوی پونے چ اللہ دا فضل ہے، اردو سے آن لگی ہے کہ کر دی ہے۔ ادھر دیکھنا، اصل میں یہ ہمارے بزرگوں پر ایک تہمت ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ بابا فرید الدین نے کسی شخص کو کہا تھا کہ کلمہ کیڑا پڑھنا ہے، کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا نہیں تو پڑھے کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ۔ کوئی ایسی بات نہیں، سب کہانیاں ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کسی اور کا نام نہیں آ سکتا۔ یہ سب تہمتیں ہیں۔ ان کتابیں جو آج کل مارکیٹ میں ہیں، چھاپنے والا کیا کچھ بیچ میں ڈال دیتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی اوقات نہیں اس بات کی، ہمارے علماء نے اس کی بالکل تردید کی ہوئی ہے اور آج تک کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، بڑے ادب کے دائرے کے اندر۔ اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن برپا کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس دعوت حق نے کیسا اپنا رنگ جمایا ہے۔ حالانکہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے ویب کیم پہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، اس زمانے میں تو ہم یہ کیمرے یوز بھی نہیں کرتے تھے۔ اس میں میں نے ایک عبارت ہائی لائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ، اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، استغفر اللہ۔ اور اس کے جواب میں اشرف تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں، اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو نا وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا۔ اس واقعے میں تسلی تھی، خواب نہیں سر، واقعہ، خواب پلس بیداری۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا ہوا بے ساختہ تھا، وہ اسے ہوش نہیں تھی۔ سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ بابی کو تو ہوش نہیں تھی، لیکن جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا، وہ تو ٹون نہیں سی نا، اے ٹون والا نہیں،
وہ جو میں نے ٹنی والا ٹون، سنا کے سنی یعنی ٹنی، اور ایک پڑھا کے سنی، بکش مسلمان. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، بابے کی. تو اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے، احمد بریلوی صاحب نے، پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی. اتنا بڑا مدرسہ، ان کے اس زمانے میں بھی سینکڑوں ہزاروں علماء، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی، کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی، حسام الحرمین، اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائی لائٹ کی. یہ فارمولہ ان کا کام کر گیا. تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں. پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوم ہو، آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاخ ہیں، اور آپ کی اپنی گستاخی نکل آئے، تو لمحہ فکریہ تو ہے. اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ عین ایمان بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. یہ وہ بلنڈر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلنڈر سمجھتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دی. پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی ہے نا، فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ایک پبلشر نے ہمت کی، اور شبیر بردرز نے، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی، ہشت بہشت، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، جس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے، جو جمع کی ہے فرید الدین گنج شکر نے، پاک پتن والے بزرگ. یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے. اور اس میں کئی ایک واقعات، اس میں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا. وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، شبیر بردرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا، اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار، یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں، جتنے مرضی ڈول نکال لیں، وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن ظن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، ٹھیک ہے، خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا. تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. سر کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا. پہلے میں کہتا صاحب پکی، کہتے تھے پنجابی ہے، تھوڑے سخت ورڈنگ ہے. ہم نے اسے پھر مسلمان کیا، مزید پہلے مسلمان سی، مومن بنایا، انگلش کا ورڈ ایڈ کیا، ٹائم.
اردو کا ورڈ ایڈ کیا قیامت تک. اور اس میں کتنی عاجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جواب دیں. نہیں سر، قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے. سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں. ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے. نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے. تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا. اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے. تو اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا پھر جب کہا پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا. ان دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی. ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی. وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیف ہے. تو یہ انہوں نے کیا اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا، وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے. اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے. سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ. انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا. اسے مانو. اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا. لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا، اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے. جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا، کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی، بڑوں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا. اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے. یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے، دیوبندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے. اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے. اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. ٹائم قیامت تک جے جدوں ہی کلپ بنا لو جواب لے لو آ کے میرے کو. یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے جس طرح مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے. 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جواب لے لیں. بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں. تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا، انہوں نے اس کو، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا. اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب، وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی.
وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں. نہیں، وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا، اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنرل، اسپیسیفک نہیں، جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں، اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے. فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں. وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا ہے. ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دین و ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی. پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جے نبی دے پونکدا جے، انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں، جیڑا خاص حالت وچ بولدا جے وہ نبی اتے ہی بولدا جے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں، بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی. 7 سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. 7 سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے کی وہ کتابیں، اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں، اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں، اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار. کہاں تک بات جائے گی؟ ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتیہات. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا، آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے، جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا، اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا، انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا بریلویوں کے ہاتھ، تو پھر ایک چیز آ گئی، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 800 سال ہو چکے ہیں، وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی، یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں، اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں، تو ٹائم قیامت تک ہی لوگے تسی، اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے؟ وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی نہیں چھاپ رہے، بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے. خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں.
اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا، ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا. وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز، یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز، وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے دفاع پہ رکھے ہوئے ہیں. ہاں، اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے، اور بھائی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی، اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے حرکت کی. یہ انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. پھر انہوں نے مختلف جواب دیے. میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا ہے کہ یار شتیہات، بونگیاں کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی، تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اچھا جی، شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے. رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی، انا حق کہہ دیا، انا الحق کسی نے، تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. اللہ کے لیے دیوانگی. لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے. دوسری بات، ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا. مجذوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون، جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ وہ بالغ اور ہوش میں نہ آ جائے. یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں. جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور نبی الاسلام سے مرفوعاً سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ڈکلیئر کریں. کبھی کہتے ہیں مجذوب، کبھی کہتے ہیں قلندر، کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں، کبھی کہتے ہیں شتیہات. شتیہات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں. اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو. سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے، تو تبھی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے. پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں. تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑھ. پھر مرید بھی کیا. اچھا یہ ٹن حالت میں مرید کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو بندہ ٹن ہو، جس کی ہوش نہ ہو، اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. مجھے بتائیں، ہوش میں تھے وہ. اور شرعی طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی. کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا آزمائش کے لیے بھی کلمات کفر نکلوائے، وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے، دوسرا بھی کافر. آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی، تو آپ چاہے اندر سے ایمان بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کافر ہیں. کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے اور عملم بالجوارح بھی ہے. تینوں چیزیں. تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو پیر صاحب کو تو چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ پتر میری بھی بیعت ٹوٹ گئی، پہلے تو میں پیر لباں گا، پہلے میں مرید ہوں گا، اور سب سے پہلے تیری چاچی دا نکاح پڑھاواں گا اپنے نال. چاچی بھی گئی. ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی فارغ ہو گئی. ظاہر نکاح بھی ٹوٹے گا نا کلمات کفر بولنے سے. پہلے چاچی دی فکر کراں، پھر تیرا چاچا بیعت کرے جا کے کسی پیر کول، پھر آ کے تینوں پتریے مرید کراں گا میں. یہ تو نہیں ہوا. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے، اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے. کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا، وہ حرف محبت میں
शिद्दत की खुशी में वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज तो करना चाहता था, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी आना अब्दों का। और फर्दे मोहब्बत में, ये भी एक कैफियत का नाम है ना, ये भी एक कैफियत का नाम है। और यहाँ क्या ख्वाजा पर एक कैफियत आई थी, तो उसने ये कह दिया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी आना रब्बों का, मैं तेरा रब हूँ, अल्लाह तू मेरा बंदा है। ये हदीस है मुस्लिम में। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में ज़रा तफसील के साथ है, मिशकात के अंदर भी आपको दूसरी जिल्द के अंदर वो हदीस मिल जाएगी कि नबी इस्लाम ने उस शख्स की तौबा का हाल बयान किया है जो शख्स गुनाहों के बाद अल्लाह की तरफ रुजू ले आए, कि अल्लाह को कितनी खुशी होती है बंदे की तौबा करने पे। उसको हुजूर ने एक तमसील से बयान किया, एक मिसाल से, कि एक शख्स था जिसका सारा साजो सामान एक ऊंट पर लदा हुआ था और वो रेगिस्तानी सफर पे था। थोड़ी देर के लिए वो रुका, उसकी आंख लग गई और उसका ऊंट वहां से भाग गया। अब उसे मौत सामने नजर आना शुरू होगी। जाहिर है रेगिस्तान में तो आप नहीं सरवाइव कर सकते, वो भी उन जमानों के अंदर जब मोबाइल फोन भी नहीं है। वो बैठ के मौत का इंतजार करना शुरू हो गया। अचानक वो ऊंट वापस आ गया तो उसे कितनी खुशी मिलेगी। खुशी की हालत में उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसने कहना तो यह था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब। लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई, उसकी जुबान से निकल गया ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। और आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा गई। यह नहीं कि बेटा पढ़, पहले तू ये पढ़ता था अब तू ये पढ़, पहले मैं ये कहता था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, ऐ अल्लाह मैं अब ये कह रहा हूं कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहानियां बंद करो, कोई है इसका कंपैरिजन? और फिर उसने एक दफा किया और हुजूर ने क्या उसे एंडोर्स किया, आपने फरमाया कि उसकी जुबान लड़खड़ा गई। यहां जुबान लड़खड़ाई है पूरी इंटेंशन से, पहले सही कलमा पढ़वाया फिर गलत कलमा पढ़ाया फिर क्या कि दोबारा वही पढ़। क्या जस्टिफिकेशन लूली लंगड़ी ये पेश करते हैं। तो फिर ये इसीलिए पकड़े जाते हैं, और जब हम इन्हें पकड़ते हैं तो फिर ये कहते हैं यार ये हमारे बुजुर्गों के ऊपर हाथ डालता है। भाई बुजुर्गों ने काम ही ऐसा डाला है, या हम एक टन हुस्न ज़न रख लेते हैं कि बुजुर्गों ने काम नहीं डाला बल्कि उनके नाम के ऊपर काम डाल दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली हम विन विन सिचुएशन में हैं, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि हमने ये आके चीज़ हाईलाइट की, लिहाजा वो सारे बुजुर्गों की बुजुर्गी जमा करके इस प्लेटफॉर्म के नाम कर दी जाए। मैं नहीं कहता मेरे नाम पर, कहेंगे मैं करता है, मैं नहीं करता जी, तू ठीक है। तो ये वो चीज थी जो हाईलाइट की गई। और ये भी इन्होंने जो एक मौलवी से ये बयान, जिस तरह वो हमारे बास बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई बयान दिलवाना होता है तो पता क्या करते हैं, वो किसी छोटे से ट्वीट करवा देते हैं ताकि एफआईआर उसके ऊपर कटे। हां पता है ना आपको इस बात का, ये तरीका होता है। तो यही हरकत की इन्होंने, छोटे से बयान दिलवाया, छोटा पकड़ा गया। छोटा ऐसे पकड़ा गया कि कई साल पहले अहले हदीस के साथ मुनाजरा हो रहा था, उसमें बड़ों के साथ ये छोटा भी बैठा हुआ था, और अहले हदीसों ने सबा सनाबल से, फवायदुस सालिकीन से, हश्त बहिस से चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया पेश करके इनके ऊपर तान की। और उस वक्त इनके बड़ों ने यह नहीं कहा किताब तब्दील हो गई है, इन्होंने उसकी बातिल तावीलात की जिनका मैंने जवाब दे दिया, कभी शतीहात के नाम पे, कभी वो खास हालत के नाम पे, कभी मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करके। और ये छोटा पीछे बैठा हुआ नारे मारा था सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। तो जब ख्वाजा ने फरमा दिया कि कलमा वही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुझे फतवा लगाने की कैसे जरूरत हुई। और आज छोटा ये कह रहा है, बल्कि छोटा भी नहीं, छोटू अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो तब्दीली हो गई है।
تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بات میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے یہ بات اور حکایت، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اب وہ ویڈیوز تو پتہ ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں، جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں نا ان کی قبر تک، اب مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی۔ اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے، ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں، کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے، اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے۔ یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیا کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پرانے زمانے میں بلیاں جھپٹا کرتی تھیں، اب بلی جب جھپٹے گی تو وہ میرے تک پہنچے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں، حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے کتابوں کا، میرے تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جغرافک پہ ڈسکوری چینل کے اوپر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریچھ بھی بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بےچارے اس تک پہنچ نہیں سکتے، باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، آ کے ٹکر مارتے ہیں، خود ہی گر پڑتے ہیں۔ یہ بھی ٹکرا ماریں گے اس شیشے نال، یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے تمام بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے۔ کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ پھنسیں گے، الٹیمیٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی۔ باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں، میں نے کہا مزید ہائی لائٹ کر دوں۔ اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے کھاتے میں ڈال گیا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورس کیا ہے، اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5واں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے، اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے، لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں، بلکہ پوچھو ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے، جی آ رہے ہیں تواڈے کو ان نسیو نا۔ ہاں، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔